تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین آداب، میں آپ کا اور ساری دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو یسوع مسیح کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کے سوا کسی نام میں نجات نہیں۔ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو حقیقی طور پر جانیں، اس سے ملیں اور مسیح یسوع کے نام میں ملنے والی برکتوں کا خزانہ پائیں، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کے پاس نجات نہیں۔ ہم نحوم کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک ہے، جس میں نینوا کے خلاف عدالت کی بات کی گئی ہے، جو اسوری سلطنت کا دارالحکومت ہے، جس نے ماضی میں خدا کے لوگوں کو ہراساں کیا۔ اپنے مطالعے میں خدا کے فضل سے ہم پہلے باب کی 4 تا 8 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر اسامہ عاطف کا اور بھائی ایلیا عیسیٰ کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے شکریہ ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسامہ، میں 4 آیت سے 8ویں آیت کو پڑھوں گا اور پھر آپ سے سوال کروں گا۔ صحیح۔ وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے اور سب ندیوں کو خشک کر ڈالتا ہے، بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کونپلیں مرجھا جاتی ہیں، اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے پگھل جاتے ہیں، اس کے حضور زمین ہاں دنیا اور اس کی سب معموری تھر تھراتی ہے۔ کس کو اس کے قہر کی تاب ہے؟ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ خدا بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا اور تاریکی اس کے دشمنوں کو رگے دے گی۔ 4 آیت جو ہے وہ فطرت کی بات کرتی ہے کہ جب خدا اسے حکم دیتا ہے تو وہ اس کا حکم مانتی ہے، وہ فطرت میں اپنا غضب ظاہر کرتا ہے۔ 4 آیت کی وضاحت کیجیے گا۔ وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے اور شاہ عظیم ہے، جو سمندر پر اختیار رکھنے والا ہے۔ ہم یہ بات اس کی محبت اور اس کے غضب میں دیکھتے ہیں، اور ہم اس کی محبت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب اس کے لوگوں کے آگے سمندر تھا، خداوند نے سمندر کو ڈانٹا اور خشک ہو گیا، اور لوگ وہاں یوں گزرے گویا خشک زمین ہے۔ یہ خدا کی قدرت اور اس کا اختیار ہے جو ظاہر ہوا ہے، کیونکہ اسے اپنے لوگوں سے محبت ہے۔ یہ قدرت ظاہر ہوئی کیونکہ وہ اپنے مخالفوں پر غضبناک ہوا۔ وہ قادر مطلق ہے، ویسے ہی اس نے ہمیں مسیح کی ذات کی یاد آتی ہے، جس کے متعلق شاگردوں نے کہا تھا کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کہ ہوا اور پانی خدا کے ہاتھ میں اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا ہی ہے جو اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے، اس سے مسیح کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی فطرت پر اختیار کا ذکر نہ ہوا ہو اور مسیح کی فطرت پر اختیار کو یاد نہ کیا جائے۔ ہمیں زبور 107 یاد ہے، جس میں خدا کے فطرت پر اختیار کے متعلق لکھا ہے، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے۔ وہ جس نے بذات خود طوفانی ہوا سے کہا ساکت ہو جا، اور بڑا امن ہو گیا۔ جی بھائی، بے شک وہی سب ندیوں کو خشک کر دیتا ہے۔ اس نے یشوع اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیا، جبکہ انہیں دریائے یردن کو یاد کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یہاں خوبصورت تشبیہات کو دیکھتا ہوں، وہ قدرت والے اختیار والے خدا کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ واقعی ایسا ہے۔ لیکن میں سمندر میں ایک تکبر دیکھتا ہوں، میں دریائے یردن کے غرور کو دیکھتا ہوں۔ جیسا کہ بائبل ہمیں یردن کے جنگل کے متعلق بتاتی ہے، سمندر کے متعلق کہا گیا ہے
جس طرح لوگ دنیاوی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار برتر نہیں ہے، بہرحال کہ واقعی سمندر کے پاس اختیار برتر نہیں ہے۔ جب میں ان آیات کو دیکھتا ہوں صحیح، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ صحیح، کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے برتر ہے، جیسی سلطنت جو اپنی موج وہ مستی فرماتا ہے سمندر کے ساکت ہو دریاؤں جا۔ کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، وہ سمندر کو ڈانٹتا ہے، اسے سکھا دیتا ہے، وہی سب ندیوں کو خشک کر دیتا ہے۔ ہم پہاڑوں اور ٹیلوں کو بھی اسی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے پگھل جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں ہم بڑی زبردست اقوام کو دیکھتے ہیں، ٹیلوں میں ہم چھوٹی قومیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے جی، کہ اس کے حضور زمین تھر تھراتی ہے کہ سو خداوند ہی عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ وہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں انسان حکمرانی کی کرتا مملکت۔ ہے۔ مطلب کہ جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو ہر ایک شے کو بدل دیتا ہے، یہاں جی، تک کہ قوانین فطرت بھی، یہاں تک کہ پہاڑ اور سمندر بھی۔ صحیح، اس کا غضب شدید ہے اور یہ صحیح، خبرداری کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں یسایہ کی کتاب بھی یاد ہے، جبکہ اس میں اسور کی ہلاکت کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ وہ بابل کے ہاتھوں اسور کی ہلاکت کا ذکر کر رہا تھا، جبکہ تب وہ کوئی مملکت بھی نہ تھی۔ بالکل، تب تک وہ کوئی مملکت نہ تھی۔ پھر اس کے کئی برس بعد بابل چھوٹا تھا، لیکن نبوت ہو چکی تھی کہ وہ ایک سلطنت بنے گا، اور ایسا ہوا۔ سو خداوند سمندر، ہیجان اور یردن کی موجوں پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جو انسانوں کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے۔ بھائی ایلیا، 6 آیت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ وہ اب یہاں شریروں کی بات کرتا ہے کہ وہ خدا کے بڑے قہر کے سامنے کتنے کمزور اور لاچار ہیں۔ 6 آیت کو واضح کیجیے گا۔ دیکھیں بھائی، جب وہ 6 آیت میں خدا کے قہر کا ذکر کرتا ہے، وہ ایک بار اس کے قہر اور دوسری بار اس کے قہر کی آگ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا غضب آگ کی مانند انڈیلا جاتا ہے جی، جو چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے، اور یہ ایک خوفناک عکس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آتش فشاں میں اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس میں ہلچل مچتی ہے اور صحیح، آتش فشاں پھٹ نکلتا ہے تو آگ بہہ نکلتی ہے، اور آتش فشاں کے پھٹنے سے چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے اختیار سے ہوتا ہے، یہ آتش فشاں خدا کے تابع ہے۔ سو جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو بیچارہ گناہگار کہاں جا سکتا ہے، قومیں کہاں جا سکتی ہیں؟ جب خداوند غضبناک ہوتا ہے، اور مکاشفہ کے 6 باب میں 6 مہر کے کھلنے پر جی، لکھا ہے کہ وہ خداوند کے قہر کی بات کرتا ہے جو دنیا پر گرے گا۔ وہ کہتا ہے زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں میں جا چھپے۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے ایسی صحیح۔ دہشت ناک بات؟ کوئی خدا کے یعنی قہر کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ بالکل، آئیے اس دن کو یاد کریں جب خدا کا شدید غضب ظاہر ہوا۔ ایک ہی دن خدا کا غضب ظاہر ہوا جو یوم غضب کہلاتا ہے، جبکہ مسیح پر عدالت کی گئی۔ مسیح نے خدا کے قہر کا سامنا کیا جو کہ عدالت کے واسطے جمع کیا گیا تھا۔ ہمارے خطے میں یعنی کہ یہاں ایک جملہ آتا ہے جو غضب کا جملہ کہلاتا ہے، جبکہ قوموں نے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی اور وہ ان پر غضبناک ہوئے۔ لیکن اس منظر کی بات کیجیے کہ جب مسیح پر بطور متبادل خدا کا قہر آن پڑا، جبکہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا اور اسی کو ہمارے واسطے گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ اس پر بات کیجیے گا۔ میں آپ کی ان سب باتوں میں سے اسی بات کو شامل کرنا چاہوں گا جس کا ذکر خدا کے قہر کے حوالے سے کیا گیا کہ اس کے قہر کی آگ، صحیح، اس کے قہر کے دن کی آگ وہ ہے جب خداوند نے اپنا وہ قہر انڈیلا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ خدا کی پاکیزگی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مسیح پر اپنے قہر کی آگ کو نازل کرے جس نے صلیب پر ہمارے جی، گناہوں کو اٹھا لیا۔ صحیح، لہٰذا خداوند یسوع مسیح جب وہ صلیب پر تھا، اور صلیب پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ اس نے کچھ پکارا سوائے ان گھنٹوں کے جن میں وہ داخل ہوا، جن کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، اور بائبل بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ لہٰذا بائبل خاموش ہے تو ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ خدا کے ایک بندے نے خدا کی قہر کی آگ کے متعلق کیا کہا کہ مجھے نہیں لگتا، وہ شخص کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ صلیب پر ہمارے گناہوں کو اٹھاتے ہوئے مسیح نے جو برداشت کیا وہ کسی جہنم سے کم ہوگا جس میں اسے جھونکا گیا۔ وہ غضب ناک تھا، صحیح، شدید غضب، شدت کے جی 3 شدت گھنٹے۔ کے 3 گھنٹے، جس میں یسوع نے پکار کر کہا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
اس سے ہم خبردار ہوتے ہیں کہ اگر اپنی پاکیزگی میں وہ پاک خدا اپنے اکلوتے بیٹے پر ایسا شدید قہر انڈیل سکتا ہے تو بد کردار اور گھنونا گناہگار کہاں جائے گا جو خدا کی پرواہ کیے بغیر اپنے گناہوں میں مست ہے۔ جی ٹھیک ہے جی دیکھیں کچھ باتیں ہیں جو کہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ تاریخی کے وہ 3 گھنٹے جب کہ خداوند نے کفارے کے دکھوں کو سہا وہ جہنم کی مانند تھے۔ ہم آگ کو دیکھتے ہیں کیونکہ لکھا ہے اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی۔ تاریخی کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، زمین پر تاریکی چھا جائے گی اور خداوند اس دہشت انگیز عدالت سے گزرا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اس عدالت سے گزرا تو کیا خدا نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا یا غضب کو؟ اس کی ہمارے ساتھ محبت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ دیکھیں اگر ہم اپنی محبت میں اور خدا نے اپنے غضب کی مسیح کی آگ ذات کو پر۔ متبادل یعنی مسیح کی ذات پر جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ وکٹر ہیوگو نے 3 شاندار ناول لکھے ہیں۔ اس نے لکھا ہے دی میزریبل، جس میں دکھایا گیا ہے کہ معاشرہ انسان کا دشمن ہے۔ اس نے لکھا دی ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم، جس میں دکھایا گیا کہ انسان کا مذہب دشمن ہے۔ اس نے لکھا نیٹس آف دی سی، جس میں دکھایا گیا کہ فطرت بھی انسان کی دشمن ہے۔ در حقیقت اس کا تعلق انسان کے طرز فکر سے ہے۔ مذہب ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے اور معاشرہ در حقیقت انسان کا دشمن ہے۔ آج ثقافت فضل کی دوست نہیں ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ فطرت انسان کی دشمن ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسان کی دوست بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فطرت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جان رکھیں کہ آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ وکٹر ہیوگو نے اپنی تعریف میں یہی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لکھا ہے کس کو اس کے قہر کی تاب ہے، اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ پیارے ناظرین، میں آپ سے یہی 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ چھٹی آیت، ہم خدا کے قہر کو خدا کی قدرت سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ جی بھائی، جس ہستی کی جتنی قدرت ہوگی اور جس حد تک اس کا اختیار ہوگا صحیح، اسی قدر زیادہ اس کا قہر بھی ہوگا۔ تو خدا قادر مطلق جی ہے، تو تصور کیجئے جی اس کا قہر کیسا ہوگا۔ عجیب لگتا ہے جب میں کچھ لوگوں کو یا استادوں کو صحیح، یا ماہرین کو یہ دعویٰ کرتا دیکھتا ہوں کہ کوئی جہنم نہیں ہے، تو پھر بائبل میں کیوں اکثر جگہوں پر خدا کے قہر اور اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ اگر کوئی جہنم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خدا سزا نہیں دے سکتا، یا وہ اپنے قہر کا اظہار کرنے کے قابل نہیں ہے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قہر کا اظہار کرنے کے قابل نہیں، یا اسے پرواہ نہیں ہے، یا اسے گناہ سے کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کہا گیا ہے کہ جہنم موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آگ جسمانی ہو بلکہ اخلاقی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تاریکی جسمانی تاریکی ہو، بلکہ ہمیں بائبل کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں ہمیں کس طور پر بتایا گیا ہے، اور مسیح نے اپنے لبوں سے جہنم کا کیا خاکہ پیش کیا ہے، جو کہ اس کے انکار کرنے والوں کی سزا ہے۔ دیکھیں بھائی، ہم میں سے یہاں پر کوئی بھی جہنم میں نہیں گیا، ہم نہیں کوئی چاہیں گے بھی کہ نہیں۔ وہاں کوئی بھی جائے۔ پالوس فردوس میں گیا جی اور لوٹ کر آیا، لیکن اس نے ہمیں اس کا متعلق بتانا نہ چاہا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا تجربہ دوسری جانب بھی ہوا ہے کہ کوئی گیا اور لوٹ کر آیا ہمیں جہنم کی لیکن تصویر دکھائے۔ دوزخ کا امیر شخص ہمیں دوزخ کا اس کی ایک جھلک بالکل، دکھاتا میں ہے۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بتایا کہ خداوند جی عالم کل ہے، سو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح، ہمیں اس سے زیادہ علم ہے، جبکہ اس نے اسے آگ اور گندک کی جھیل کہا ہے، تو ہمیں بھی اسے وہی کہنا پڑے گا جو کچھ صحیح، خداوند نے کہا ٹھیک ہے۔ ہے۔ بھائی درجنوں مرتبہ مسیح نے اس کی بات کی،
اور بائبل کہتی ہے کہ ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد جی۔ اٹھا رہے گا۔ جہنم کی حقیقی صورت کی تعریف کرتے ہوئے ہم بائبل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر صحیح۔ سکتے، ہمارے سامنے خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ حقیقی عذاب ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ جسمانی آگ بھی ہے، لیکن اس عذاب کو اور بھی بدتر بنانے والا انسان کے ضمیر کا عذاب ہوگا کہ صحیح۔ اس نے خدا یسوع مسیح اور اس کی نجات کو رد کیا۔ اس کا انجام یہی ہوا کہ اسے آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا گیا، جس جگہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ غیر معمولی افسوس ہوگا، کیونکہ اس نے فضل کے دور سے فائدہ نہیں اٹھایا اور موقع گوا دیا، اور مسیح کے بلاوے پر جواب نہیں دیا۔ اس سے جہنم کی آگ کے عذاب کے اندر ایک عذاب پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خداوند نے شریروں کے ابدی انجام کو لفظ جہنم کے مطلب سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ وادی ہنوم، جو کہ یروشلم شہر کے وادی باہر ایک ہنوم۔ وادی تھی، وادی وادی ہنوم۔ ہنوم، جی ہاں۔ جہاں جی۔ کوڑا کرکٹ اور مردار پھینکے جاتے، جہاں ہمیشہ آگ جلتی رہتی اور جانوروں کی لاشوں اور باقیات کو اس میں جلایا جاتا تھا۔ گویا یہ ابدی انجام کا ایک سادہ خاکہ یا عکس ہے، جو ان کا منظر ہے جنہوں نے مسیح میں پناہ لینے سے انکار کیا اور اس کے صلیبی کام کو رد کیا۔ ایک سوال ہے، خداوند راست بازوں سے کیسا سلوک کرتا ہے؟ بھائی اسامہ نے خدا کے قہر اور اس کی قدرت کے حوالے سے بتایا کہ شریروں پر اس کا قہر کیسا ہوگا۔ خداوند راست بازوں سے کس طرح پیش آتا ہے؟ یہ اس باب کا دوسرا حصہ ہے، جس حصے پر ہم روشنی ڈالنے والے ہیں۔ مصنف نحوم خداوند کے متعلق کہتا ہے کہ خداوند بھلا ہے، وہ مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، اور وہ راست بازوں سے معاملات کرتے ہوئے دو باتوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ دونوں حقائق خوبصورت ہیں۔ خداوند کی بھلائی کی بات کریں تو بائبل میں ہمیشہ خداوند کی بھلائی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور زبور نویس ایمانداروں کو دعوت دیتا ہے کہ خداوند کی بھلائی کے متعلق گاؤ، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک کیونکہ وہ ہے، بھلا کیونکہ ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے، کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اس کا مطلب کہ خداوند بھلا ہے، اور بھائی ایاد ہمارے لیے اس کے پاس بھلائی کے سوا صحیح۔ اور کچھ نہیں۔ خدا کے دل میں ہمارے لیے بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور سزا اور عدالت کے لیے فطرت کے عجیب کام ہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، اور خداوند کی بھلائی اپنے تمام بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا پابند کرتی ہے۔ یہ ضروری ہے، ہر ایک جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، ہر ایک جو اس میں پناہ لیتا ہے، وہ اس کی پناہ گاہ ہے۔ جی خداوند مضبوط قلعہ ہے، صحیح۔ جبکہ کوئی دوسرا قلعہ نہیں ہے۔ خداوند محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹی آیت ہے، جبکہ وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ چٹانوں اور کلوں میں شریر اس روز پناہ لیں گے جو اس کے غضب کا روز ہے، جب وہ عدالت میں کلام کرے گا تو یہ چٹانیں ٹوٹیں گی۔ بہرحال خداوند کے لیے یہ مضبوط کلا ہے جو اس میں، جی ہاں، جو اس میں پناہ لیتے اس ہیں۔ میں وقفے کے بعد بھائی اسامہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا تاکہ اس پر لائق طور پر غور کیا جائے۔ یہ خدا کی بھلائی سے متعلق ہے، بھلے ہی وہ انسانوں کے ذہن سے غیر حاضر ہے۔ صحیح۔ خدا کے ہم سے معاملات کا جوہر بھلائی ہے، جو شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے۔ کیا جب خدا ہمیں دکھ دیتا ہے اس کے اندر بھلائی ہے؟ کیا خدا کے ہمیں تکلیف سے گزارنے میں بھلائی ہے؟ کیا جب وہ ہمیں مصیبت سے گزارتا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے خلاف ہے۔ وہ ہمیں ان مشکل حالات سے کیوں گزارے گا؟ بائبل کہتی ہے وہ بھلا ہے۔ وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھے مشکلات سے گزار دیتا ہے اور تڑپا دینے والی الجھنوں سے جو زندگی کا صفایا کر سکتی ہیں؟ یہ جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے میں نے آپ سے خدا کی بھلائی کے متعلق پوچھا تھا۔ کبھی کبھار خدا کا فضل واضح دکھائی دیتا ہے، بہرحال ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت الجھی ہوئی ہے، اور لوگ بھی اور بائبل مقدس بھی بتاتی ہے کہ خدا بھلا ہے۔ اس کی بھلائی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟
دیکھیں بھائی یاد خدا کی بھلائی صرف ایمانداروں کے لیے ہی نہیں ہے یا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند کی بھلائی ہر ایک کے لیے ہے، اس کی رحمت ہر مخلوق پر ہے۔ وہ کووں کی فکر کرتا ہے، پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جبکہ اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے ہیں اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، سو خدا کی بھلائی ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن یقیناً ہم جانتے ہیں کہ مخلوقات بطالق کے تابع ہو گئی ہیں اور دنیا میں گناہ داخل ہو گیا ہے۔ گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بیماریاں، وبائیں، مشکلاتیں، مصیبتیں داخل ہو چکی ہیں۔ دیکھیں خدا سب کی وجہ نہیں ہے، اور دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیار نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیار یا غالب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس سبب سے نہیں ہے۔ لہٰذا میں خدا کی بھلائی کو صحیح۔ دو طرح سے سمجھ سکتا ہوں، اعتبار سے اور مثبت اعتبار سے۔ منفی اعتبار سے میں کہوں گا کہ خدا ہر طرح کی بدی اور بدی کی مشابہت سے پاک ہے۔ خدا ہر طرح کے ظلم یا ناراستی کے غضب سے پاک ہے۔ یہاں پر یہ خدا کا جوہر ہے۔ یہ خدا کا جوہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک مثبت پہلو کا تعلق ہے، میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی بھلائی فضا میں ہے، جس میں خدا اپنی سب صفات کو عمل میں لاتا ہے۔ خدا حکمت والا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی حکمت سے بدکاری کے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کی حکمت اس کی بھلائی سے جدا نہیں ہے، کیونکہ خدا قدرت والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے بدی کرتے ہیں، لیکن خدا کی بھلائی وہ ہے جس کے وسیلہ سے اس کی حکمت کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا کی بھلائی تمام مخلوقات کے لیے ہے، بالکل، جو عقل رکھتی ہیں یا بے عقل ہیں۔ خدا کی بھلائی بچوں کے لیے بھی ہے۔ یقیناً میں خدا کی بھلائی کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ کلام مقدس میں واضح ہے، اور خدا کا جوہر ہم سے معاملات کرتے ہوئے ممکنہ طور پر حکمت میں لپٹا ہے۔ اس کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں، حکمت کے طالب ہوں، تاکہ اس کے معاملات کو سمجھ سکیں۔ صحیح۔ اگر آپ ایک باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تحفہ لاتا ہے، تو واضح ہے کہ باپ کو بیٹے سے پیار ہے۔ صحیح۔ وہ اسے تحفہ دیتا ہے تو اس کی بھلائی واضح ہے۔ ہوں لیکن اگر بیٹا بگڑ جاتا ہے یا وبا لاحق ہو جاتی ہے یا بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو باپ اس سے سختی کرے گا، تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ صحیح۔ اب بیٹا اس سے کہے گا، آپ تو ہمیشہ میرے لیے تحفے لاتے ہیں، آج دوا یا ٹیکہ کیوں لے آئے ہیں؟ اتنی دوائیاں کھانے کے بعد بھی آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ شاید وہ باپ کی بھلائی کو دیکھ نہ سکے۔ اس میں حکمت کی ضرورت ہے کہ بعد ازاں علم ہو کہ باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھلا ہے اور وہ اسے بیماری سے بچانا چاہتا ہے، اس کا علاج کروانا چاہتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے ہم سے معاملات کا جوہر بھلائی ہے۔ کبھی کبھار اس کی فطرت حکمت ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم درد سے گزریں تاکہ شفا پائیں، یا ہمارا ایمان مضبوط ہو یا کردار کی مضبوطی ہو۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ بھلائی اور حکمت ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ کو صورتحال میں نہیں دیکھتے۔ صحیح۔ ہم نہیں دیکھتے کہ خدا کی ان باتوں میں کیا حکمت ہے۔ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب کوئی دباؤ محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے کہ شریر نے اس کے خلاف شر پیدا کیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ خدا کہاں ہے۔ اور مجھے ایک بات بہت پسند آئی جو ایک نیک شخص نے ایک مرتبہ کہی تھی کہ بھلے ہی خداوند اپنی قدرت کو برائی کے خاتمے کے لیے استعمال نہ کرے جو ہمیں ہے یا ہمارے واسطے تیار کی گئی ہے، لیکن اپنے اختیار کو ہر روز برائی سے بھلائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم صبر کریں اور جانیں کہ خدا ہر بات میں ہمارے واسطے بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل خدا کی بھلائی کی بات کرنے کے لیے سینکڑوں ایک ساتھ درکار ہیں، صحیح، کیونکہ اس کی بھلائی کی باتیں بہت لطیف ہیں۔ بالکل۔ آئیے مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا اور تاریکی اس کے دشمنوں کو رگی دے گی۔ پلیز اس آیت کی وضاحت کریں۔ جی بھائی، یہاں جو کلام ہے وہ یقیناً نبوتی ہے، یعنی کہ نہوم گویا ہلاکت کے واقع ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ نینوا شہر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ نبوت کی فطرت ہے، وہ مستقبل کی باتیں بتا دیتی ہے۔ تو کیا یہ کلام منوعین پورا ہوا؟ جی ہاں، یہ منوعین پورا ہوا۔ اور کیا خدا نے واقعی اس شہر کو ایک بڑے سیلاب سے تباہ کیا؟ جی ہاں، خداوند نے واقعی اس بڑے شہر کو سیلاب سے تباہ کیا، اور میں نے اس کے متعلق تاریخی طور پر پڑھا۔ یہ شہر
کلا بند تھا اور ایک دریا اس کا محافظ تھا. اس کے چاروں طرف دیواریں تھیں اور انہوں نے ایسے گہرے پانی کی کھائیاں بنائیں اور انہیں پانی سے بھر صحیح. دیا. سو میں کہوں گا کہ ایک انسانی آنکھ سے دیکھنے پر ہم یہی کہیں گے کہ کوئی شخص اس شہر میں کیسے گھس سکتا ہے. خداوند جو چاہتا ہے خداوند وہ کرتا ہے. وہ کسی چیز کو برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر ڈیم یا کھالیں اس سے بچا نہیں سکتی، اور وہ صرف ایک لمحے میں ایسا کر سکتا ہے. وہ سیلاب لے آتا ہے یا طغیانی پیدا کرتا ہے کہ فوراً دیواروں کے منہ کھل جاتے ہیں اور بابل کی تمام افواج شہر میں داخل ہو جاتی ہیں اور شہر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ خدا کی عدالت ہے. خدا کی عدالت اس کے علم سابق میں تھی. اس نے وہ کہا جو برسوں بعد واقع ہونے والا تھا، کیونکہ خدا صحیح. علم کل ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. خداوند آپ دونوں کو برکت دے. جی، مہمانوں شکریہ. کا بھی بہت شکریہ. عزیز ناظرین، میں آپ سے نحوم کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت کی حوصلہ افزا بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے. وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، لیکن وہ اب اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا اور تاریکی اس کے دشمنوں کو رگے دے گی. خدا کی بھلائی ہی وہ ہے جو خدا کے جوہر کو ظاہر کرتی ہے. خدا کا جوہر اور اس کی فطرت بھلائی ہے. اس کی ظاہری باتوں کو سمجھنے کے لیے الہی حکمت درکار ہے، لیکن میرے عزیزو وہ بھلا ہے. عزیز ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر نینوا پر عدالت میں اس نے پانی کی دیوار کا استعمال کیا جس سے نینوا شہر کو کلا بند کیا گیا کہ وہی اس شہر کی بربادی کا آلہ بنے. سو جس دریا سے نینوا شہر کلا بند تھا اس میں طغیانی آ گئی، دیواریں تباہ ہو گئیں اور دشمن گھس آئے. سو ناظرین، محتاط ہو جائیں تا ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کوئی بھی کلا آپ کو خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے. اپنے اعمال کے کلے پر بھروسہ مت کریں، یعنی راست بازی کے اعمال، اور یہ مت سوچیں کہ یہ آپ کو خدا کے غضب سے بچا لیں گے. اپنے روپے پیسے پر بھروسہ مت کریں یا اپنے گھرانے یا صحت کے کلے پر. ناظرین، آپ چاہے جتنے بھی مضبوط کلے میں پناہ لے لیں، وہ خدا کے غضب کے آگے ٹک نہ پائے گا. جس دریا سے نینوا کے لوگوں کی کلا بندی کی گئی تھی اس میں سیلاب آ گیا جس نے دیواروں کو پھاڑ ڈالا اور بابلی داخل ہو گئے. انہوں نے شہر کو برباد کر دیا اور نینوا گرا دیا گیا. کسی بھی ایسی چیز سے اپنی کلا بند مت کریں جو ایک ہی دن آپ ہی کی ہلاکت کا سبب بن جائے. صرف خداوند کو اپنا کلا بنائیں. اس کے کفارے سے خود کو کلا بند کریں، یعنی مسیح کے صلیبی کام سے مسیح کی چھیدی پسلی میں خود کو چھپا لیں. تب آپ خدا کے قہر سے بچ پائیں گے. تب آپ خدائے منصف کی عدالت سے بچا لیے جائیں گے. سو توبہ کیجیے اور خداوند پر ایمان لائیں. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.